کیا ہوا؟ مہنور نے پوچھا۔ وہ خود اپنی چادر سے میرال کے سر پر ٹکور کر رہی تھی۔ کچھ نہیں، کہہ دیا ہے، بس ابھی آتے ہوں گے فرقان۔ ایک تو تایا ابا بھی گھر چلے گئے ہیں، ورنہ شاید ہی وہ کچھ کر دیتے۔ وہ بڑبڑائی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد فرسٹ ایڈ باکس لے کر پہنچنے والا عباس تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر ہی ان تینوں کو غش آ گئے تھے۔ فون پر چھائی خاموشی کا راز بھی مہر پر اب کھلا تھا، یعنی فرقان کا موبائل عباس بھائی کے پاس تھا۔ سوچ کر ہی مہر کا دل ٹیوب ویل میں ڈوب کر خودکشی کرنے کو چاہا تھا، مگر مہر کو اب متوقع لتاڑ کا خطرہ تھا۔ عباس خاموشی سے ایک لفظ کہے بنا میرال کے برابر چارپائی پر بیٹھ چکا تھا۔ اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب کر کے اس کے ماتھے سے بھل بھل بہتے خون کو دیکھا اور پھر سپرٹ سے اس کا پورا زخم صاف کرنے لگا۔ بڑی مہارت سے اس کی پٹی کر کے وہ فارغ ہوا تو وہ تینوں ایک کڑی نگاہ دوڑائی۔ لو جی، ہو گیا، بھاشن چالو۔ مہنور نے کلس کر سوچا، تم لوگوں کو ہر وقت بے وقوفیاں سوجھتی رہتی ہیں، کبھی تو ان حماقتوں سے باز رہا کرو۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے تمہاری حرکت پر۔ ٹیوب ویل میں تیراکیاں سوجھ رہی تھیں تم لوگوں کو۔ یہاں کے مزارے تمہیں دیکھ کر کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ہاں، پورے گاؤں میں کیا مشہور ہوگا؟ علم برداروں کی لڑکیاں ایسی چھچھوری حرکتیں کرتی ہیں، اور یہ کپڑے دیکھو، تم اپنے پورا لباس بھیگا ہوا ہے۔ اس طرح تو پورے گاؤں سے گزر کر گھر جاؤ گی تم تینوں۔ بڑوں کی عزت کا بھی تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر اور بھی سیخ پا ہوا۔ آئی ایم سوری، مہر منمنائی۔ دیکھیں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز یہ لیکچر بعد کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ میرال کو اس وقت کی بحث سے کوفت سی ہوئی۔ عباس نے ایک سخت نظر اس پر بھی ڈالی، مگر مزید اس بارے میں کچھ کہنے سے گریز ہی کیا۔ اپنی چادریں سنبھال لو اور آ جاؤ، میں تمہارا گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں اس کی گاڑی میں پچھلی نشستوں پر سوار گھر کی طرف گامزن تھیں۔ بڑا مر رہی تھی نا اس کی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، لو خدا نے سن ہی لی۔ مہنور نے اسے ایسی حالت میں بھی نہیں بخشا تھا۔ بکواس نہ کرو، گلا دبا دوں گی تمہارا۔ میرال کو اپنی پڑی تھی، ایسے میں مہنور کی بات پر چڑ گئی۔ سچ ہی کہتے ہیں، جان ہے تو جہان ہے۔ گھر پہنچ کر میرال کا زخم چادر میں چھپا کر اسے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ عباس پہلے ہی کلاس لے چکا تھا، مزید سب کی باتیں سہنے کی ہمت نہیں تھی۔ رات کو مہر کھانا بھی کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ میرال کی طبیعت اب بہت بہتر تھی، اس لیے بریانی سے بھری پلیٹ کا صفایا کر دیا۔ مہنور اور مہر دونوں اس کے لیے ملک شیک بنانے کچن میں گئی ہوئی تھی، جبکہ میرال بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں مندے پڑی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میرال نے آہستگی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو جیسے یقین ہی نہ آیا، سامنے عباس کھڑا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ آگے بڑھ آیا۔ میرال نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر درد کی لہر نے چکرانے پر مجبور کر دیا۔ لیٹی رہیں آرام سے۔ اس کے قریب ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے عباس نے اسے تاکید کی تھی۔ دیکھیے، معذرت چاہتی ہوں، واقعی آج جو ہم نے کیا وہ غلط تھا، مگر وہاں ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، بس اسی وجہ سے تھوڑی شرارت کر لی۔ ہمیں گھر اور اپنی عزت کا بہت خیال ہے۔
اور جو حادثہ میرے ساتھ ہوا چاہے مضحک خیزی ہی کیوں نہ ہو پر بہت تکلیف دہ تھا۔ جی ہاں، میں جانتا ہوں، سر پر چوٹ آئے تو خاصی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی لیے میں یہ پین کلر لایا تھا تمہارے لیے۔ اسے دیکھتے ہی وہ دھیمے سے لہجے میں بولا اور پھر اپنی قمیض کے سامنے والی جیب سے ٹیبلٹ نکال کر میرال کے ہاتھ پر رکھی۔ اسے کھا لو، صبح تک درد غائب ہو جائے گا اور صبح بینڈیج بھی بدل لینا۔ میرال تو ان نوازشوں پر بھوچکا ہی رہ گئی۔ اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر وہ ہونکوں کی طرح پین کلر کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ بظاہر سخت مگر اندر سے بہت نرم طبیعت کے مالک عباس کو میرال کچھ پہچاننے لگی تھی۔ عباس کا کیئرنگ سا انداز میرال کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ اگلے دن وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ عباس کی لائی جادوئی گولی نے درد غائب کر دیا تھا۔ آج ناشتے کی میز پر ہمیشہ کی طرح سب ہی موجود ناشتے سے بھرپور انصاف کر رہے تھے، بشمول عباس۔ آج ناشتہ میرال نے اکیلے بنایا ہے، خاص طور پر آپ سب کے لیے۔ مہنور نے جیسے اہم اعلان کیا۔ میرال کو زور کا اچھو لگا تھا مگر پانی کی مدد سے بروقت خود کو سنبھال لیا۔ بہت ہی لذیذ ناشتہ ہے، شاباش۔ بیجی نے شاباشی دی تو سب ہی نے تائید میں سر ہلائے، ماں سوائے عباس کے، جو چیز آملیٹ کی بڑی جانفشانی سے ختم کرنے میں مصروف تھا۔ میرال چور نظروں سے اسی کا جائزہ لے رہی تھی۔ کیوں بھائی، کیسے لگے پراٹھے؟ مہر نے عباس کو براہ راست گھسیٹا۔ بہت ہی اعلیٰ۔ پراٹھوں کی گولائی دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے محترمہ کو بیلن کا استعمال بخوبی آتا ہے۔ ویسے بیلن چلانے میں ایکسپرٹ خواتین چور ڈاکوؤں کو تو یوں چٹکیوں میں زیر کر لیتی ہوں گی نا؟ نہیں، بہت سادہ مگر شرارتی سا طنزیہ انداز تھا۔ میرال اس کی بات سمجھ کر پانی پانی ہو گئی تھی، جبکہ مہر اور مہنور کے تو خاک بھی پلے نہ پڑا تھا۔ آیا یہ کیسا جواب تھا؟ بہرحال وہ دونوں بہت اعلیٰ لفظ پر بہت ہی خوش ہو گئی تھیں۔ معاملے کی تہہ تک جانے کی کسی نے بھی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ جادو تیری نظر، خوشبو تیرا بدن۔ تنہائی پاتے ہی مہنور نے ایک بار پھر سے میرال کو داد دی۔ لو، میں نے تو کہا تھا میں ہوں ہی لو گرو۔ ویسے کبھی تم لوگوں کو بھی ٹپس چاہیے ہوں تو مجھے ضرور بتانا۔ اب موقع مل رہا تھا تو میرال کو شیخیاں بگاڑنے میں کوئی مذائقہ نہ لگا۔ مان گئے میری جان، مان گئے۔ مہنور نے جھومتے ہوئے سر تسلیم خم کیا۔ تو پھر بھی مان لو کہ احمر ہو نہ ہو تمہارے عشق کا اسیر بن چکا ہے۔ میرال نے موقع پہ چوکا مارا۔ مان گئے بھائی، یہ بھی مان گئے۔ اس بار جواب مہر نے دیا۔ ویسے بھی بیبی تم بتاؤ تمہیں کیسا لگتا ہے احمر؟ مہر نے اسے ٹہوکا دیتے ہوئے پوچھا، جو شرماتی لجاتی ہوئی دوپٹے کا کونا مروڑتی بھرپور فلمی اداکاری کے جوہر دکھانے میں مصروف تھی۔ اگر سچ مچ سیریس ہے تو سچ پوچھو بندہ برا نہیں ہے، بڑا ہینڈسم اور ہاٹ ہے۔ پاکستانی فلموں میں آرام سے چاکلیٹی ہیرو کا رول پلے کر سکتا ہے۔ اوہ ہو، میرال نے آنکھیں مٹکا مٹکا کر مہنور کو دیکھا تو وہ سچ میں پزل سی ہو کر رخ پھیر گئی۔ مجھے تو اس کی شکل دیکھ کر ہی سمجھ آ گیا تھا اس کے دماغ میں بھی گڑبڑ چل رہی ہے۔ مہر نے بھی ہاتھ جھاڑے۔
دماغ میں نہیں دل میں گڑبڑ ہے، اور ویسے بھی اصل گڑبڑ گھوٹالہ تو اس وقت تمہارے دل میں چل رہا ہے۔ کچھ ہی دن بچے ہیں مسز فرقان بننے میں۔ مہنور کی توپوں کا رخ مہر کی جانب ہوا۔ عین اسی وقت سر پر دوپٹہ جماتی ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ وہ جی مہنور باجی، آپ کے بیجی نے مہمان خانے میں بلایا ہے اور کہا ہے دوپٹہ اچھی طرح اوڑھ کر آئیے گا، اور یہ بھی کہا ہے کہ مہمان خانے میں صرف آپ آئیں گی۔ مہر باجی اور میرال باجی نیچے آنے کے لیے بیجی کے حکم کا انتظار کریں۔ ہوا کے گھوڑے پر سوار ملازمہ نے ایک ہی سانس میں پیغام ان تک پہنچایا اور اسی رفتار سے کچن کی طرف غائب ہو گئی۔ ایسے کون سے مہمان آ گئے ہیں؟ مہنور کو عجیب سی فیلنگز کا احساس ہوا۔ کوئی بلاسٹ تو ہونے والا ہی تھا۔ جاؤ گی تو پتہ چلے گا۔ مہر نے بھی شانے اچکائے۔ آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد وہ واپس آئی تو چہرہ 100 واٹ کی انرجی سیور کی طرح جگمگا رہا تھا۔ پوچھنے پر شرماتی ہوئی بولی، احمد کے گھر والے آئے ہیں میرا رشتہ لے کر۔ سنتے ہی میرال اور مہر پر غشی طاری ہوئی۔ اتنی جلدی رشتہ بھی بھیج دے گا، اندازہ نہیں تھا۔ لڑکا بڑا فاسٹ فارورڈ نکلا۔ مہر کو حیرت سی حیرت ہوئی۔ ارے مگر اتنی جلدی شادی ہو گئی تو چپکے چپکے والے رومانس کا تو توقع ہی نہیں ملے گا۔ ایڈونچرز کی شوقین یہ میرال ہی تھی۔ چھپ کے رومانس کرنا بھی کون چاہتا ہے؟ میں تو ساری دنیا کے سامنے ڈٹ کر کھلم کھلا پیار اور اظہار کرنے کی قائل ہوں، اور اس سب کے لیے نکاح سے بہتر اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ مہنور کا الگ نظریہ تھا۔ کتنی بورنگ ہو گئی ہو تم دونوں۔ میرال کو افسوس ہوا۔ بورنگ نہیں ڈارلنگ، ایکسائٹنگ، بے چین اور بے صبری ہو گئی ہیں ہم دونوں۔ محبت کو پا لینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم تو اپنی خوش قسمتی پر نازاں ہیں اور اپنے اس خواب کو سچ ہوتے دیکھنے کے لیے بے چین ہیں۔ ایک ایک دن 100 صدیوں جتنا بھاری لگتا ہے۔ پیا ملن کی آس کیا ہوتی ہے تم اس دن سمجھو گی جب کوئی بڑی خاموشی سے تمہارے دل پر قبضہ جما کر بیٹھ جائے گا۔ پھر دیکھیں گے کیسے تم شادی میں تاخیر کرو گی۔ مہر کی باتوں نے میرال کے اندر ایک الگ سے احساس کو ہی جھنجھوڑا تھا۔ دل کے اندر جھانکنے پر جو نیا نیا انکشاف ہوا اس نے پورے وجود کو ہی لرزا دیا تھا۔ دل کی ہر دھڑکن عباس کے نام پر دھڑک رہی تھی۔ بظاہر تو احمد اور اس کے گھر والے سب ہی کو پسند آئے تھے، مگر چھان بین کے لیے ان سے سوچنے کا وقت مانگ گیا تھا۔ اسی سلسلے میں رات کو بیجی نے ان سے بھرپور تفتیش کی تھی کہ آیا وہ کس قسم کا لڑکا ہے۔ میرال اور مہر نے اپنی جانب سے ان کی بھرپور تسلی تفریح کروا دی تھی۔ اب بس عباس کے چھوڑے گئے جاسوسوں کی طرف سے گرین سگنل ملنا باقی تھا۔ اگر بات بنتی ہے تو میرے خیال سے مہر کی شادی والے روز ہی مہنور کی منگنی کر دیں گے۔ سب کی مشترکہ میٹنگ بیٹھی ہوئی تھی۔ تینوں لڑکیاں بیجی کے کمرے کی کھڑکی سے کان لگائے ہوئے فیصلہ سننے کو بے تاب کھڑی تھیں۔ میرے خیال سے ایک چکر ہمیں ان کے گھر لگا کر آنا چاہیے۔ ان کے رہن سہن کا اندازہ تو ہو ہی گیا ہے، گھر بار کا بھی پتہ چل جائے گا، اور سب سے اہم بات ہم لڑکے سے بھی مل لیں گے۔ اس کی چال ڈھال اور تہذیب و تمدن کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ باقی تو عباس چھان پٹک کر رہے ہیں، تبھی ان کو ہاں میں جواب دیں گے۔ تایا بالکل تیار
بیٹھے تھے فوراً آگے کا لاہ عمل طے کر ڈالا، لیکن رشتہ شہر سے آیا ہے اور اسی کالج سے جہاں مہانور پڑھتی ہے۔ ایسے میں زمانہ 100 طرح کی باتیں بنائے گا۔ اماں کو دنیا کی فکر لاحق ہوئی تھی۔ ہمیں دنیا کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ میرے لیے میری بہن کی خوشیاں زیادہ اہم ہیں۔ فی الحال تو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی، لیکن اگر یہ رشتہ مہانور کے ذریعے سے بھی آتا تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لڑکا مہذب ہونا ضروری ہے اور لوگ اچھے ہونے چاہیے، باقی کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا یہ جواز فرقان نے فوراً مسترد کر دیا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے فرقان، ویسے بھی اچھے رشتے روز روز نہیں ملتے۔ میرے خیال سے کل ہی چل کے لڑکے سے مل لینا چاہیے تاکہ پھر بات آگے بڑھائی جا سکے۔ شیرازی چچا نے بھی اپنا بیان جاری کیا، لیکن سب باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے پہلے آپ سب لوگ مہانور سے تو اس کی مرضی پوچھ لیں۔ یہ ساری باتیں بعد میں آتی ہیں۔ زمانے بھر کے لوگوں کے حقوق کا جانشین عباس ہی بنا پھرتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے پوچھنے کی۔ اس کا لال گلابی چہرہ ہاں ہی کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ویسے بھی اگر اس نے انکار کرنا ہوتا تو اب تک پورے گھر میں کوہرام مچا چکی ہوتی۔ بیجی پوتیوں کے معاملے میں بڑی چہرہ شناس تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ہوا کے زور سے کھڑکی پر پڑا پردہ ذرا سا سرکا اور عین سامنے بیٹھے عباس کی نظر ان تینوں پر پڑی تھی۔ اس نے تینوں کو بڑی تیز نظروں سے گھورا تو فوراً منظر سے غائب ہوئیں۔ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا تمہارا بھائی کہ میں یوں چھپ چھپ کے لوگوں کی باتیں سنتی ہوں؟ میرال کا غم کسی طرح سے غلط ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اپنی ریپوٹیشن خراب ہونے کی صدمے میں گھلی جا رہی تھی۔ ارے کچھ نہیں سوچیں گے بھائی، اور ویسے بھی تمہیں کیوں اتنی فکر ستا رہی ہے؟ تم کون سا میرے بھائی سے شادی کرنے والی ہو؟ مہر نے بات ہوا میں اڑائی تھی، مگر میرال کے دل پر برچھی کی طرح لگی تھی۔ عباس کے بارے میں اپنے سچے احساسات وہ ان دونوں کو بتانا چاہتی تھی، مگر کچھ کہنے کے لیے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ یوں بھی وہ مہانور سے آخر کیا کہتی؟ اس کا بدلہ لینے کی بجائے وہ الٹا خود اس کے حریف کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ بیجی اماں اور فرقان احمر کے گھر سے خاصے شاداں اور فرحان لوٹے تھے۔ احمر سب کو ہی بہت پسند آیا تھا۔ بیجی تو دل و جان سے اس کی فرما برداری پر فدا ہو گئی تھی۔ دن سر کے ان کے پیپرز اب ختم ہو چکے تھے۔ شادی کی تیاریاں تقریباً مکمل تھیں۔ عباس نے اپنی طرف سے ساری معلومات حاصل کرنے کے بعد اوکے کا سگنل دے دیا تو بیجی نے بارہا اصرار کرتے ہوئے مہانور کے متوقع سسرال والوں کو ہاں کہہ دی۔ ساتھ ہی ٹھیک 4 روز بعد مہر کی مہندی والی شام ہی مہانور کی منگنی کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا۔ ان تینوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں بچا تھا۔ کیا اتنا سناٹا پھیلا رکھا ہے گھر میں؟ جلدی سے ڈھولک رکھواؤ، میرال نے حکم دیا تو فوراً ہی اس پر عمل درآمد بھی کروا لیا گیا۔ شام کو محلے کی لڑکیوں کے ساتھ برآمدے میں بیٹھی وہ ڈھولک پیٹ رہی تھیں۔ ڈھولکی کے بعد لڑکیاں چلی گئیں تو وہ تینوں بڑی اونچی آواز میں ڈگ لگا کر ڈانس کرنے لگی تھیں۔ تینوں جھومتی جھامتی بڑی مہارت سے ایک ایک سٹیپ کر رہی تھیں۔ میرال کے لمبے گھنے بال اس کی پشت پر اس کے پیروں کی رفتار کے ساتھ ساتھ تھرک رہے تھے۔ چہرے پر رقص کرتی معصوم سی ہنسی، گلے میں دوپٹہ باندھے اب وہ اکیلی ہی کلاسیکل میوزک کے چند اپنے پسندیدہ سٹیپ کر رہی تھی، جبکہ وہ دونوں چند قدم دور کھڑی
سیٹیاں بجاتی اس کے ٹیلنٹ کی داد دے رہی تھی۔ پوری طرح سے مگن ہو کر رقص کرتی میرال توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے لڑکھڑائی، اور پھر اس سے قبل کہ وہ بری طرح نیچے گر کر چوٹ کھاتی، کسی نے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں اسے تھام لیا تھا۔ عباس کی جذبات لوٹاتی سحر طاری کرتی آنکھوں کے وار سے اس کے دل پر چوٹ تو اب بھی لگی تھی۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ اس کے بدن سے اٹھتی کلون کی بھینی بھینی سی خوشبو اس کی سانسوں میں اترنے لگی تھی۔ میرال اس کی ساحر آنکھوں کے جال میں ایسی جکڑی گئی کہ ارد گرد سے بیگانہ بس دیوانہ وار مسلسل مسکراتی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے چہرے پر بکھرے جذبات کے رنگ عباس واضح محسوس کر سکتا تھا۔ اتنا بولتی ہوئی آنکھوں نے لفظوں کو گونگا کر دیا تھا۔ مہر اور مہنور دونوں آنکھیں پھاڑے عشق و معشوقی کا یہ دلچسپ منظر ملاحظہ کر رہی تھیں۔ بیجی کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کر فوراً مہر نے ڈیک کو سوئچ آف کر دیا تو ان دونوں کو بھی ہوش کی دنیا میں لوٹنا پڑا۔ عباس نے سہارا دے کر میرال کو سیدھا کھڑا ہونے میں مدد دی اور پھر نظریں پھیر کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ میرال کی تو دھڑکنیں ہی قابو میں نہیں آ رہی تھیں۔ تینوں کو کمرے میں آنے تک چپ ہی لگی رہی تھی۔ اس کے بعد ساری رات باتیں تو ہوئیں مگر اس بارے میں کسی نے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، اور مہر اور مہنور نے جو اس کی نظروں میں محسوس کیا تھا وہ پہلے اس کی تصدیق کرنا چاہتی تھی۔ مہنور نیم غنودگی کے عالم میں تھی جب اس کا موبائل بجنا شروع ہوا۔ اس نے چونک کر تکیے کے دائیں جانب رکھا موبائل اٹھایا۔ کوئی انجان نمبر تھا۔ بہرحال فون کان سے لگا کر انتہائی بیزاری سے ہیلو کہا گیا، ساتھ ہی پوچھا، کون؟ السلام علیکم، میں احمر بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے موجود شخص نے بڑے شوق سے اپنا تعارف کروایا تھا۔ احمر کون؟ اس طرف ہنوز بیزاریت طاری تھی۔ آپ کا ہونے والا مجازی خدا۔ اگلا جملہ کان سے کیا ٹکرایا، محترمہ کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ دماغ کی ساری بند کھڑکیاں پل بھر میں واہ ہو گئیں۔ گہری نیند سوتی ہوئی مہر اور میرال پر ایک نظر ڈال کر وہ پلنگ سے نیچے اتری اور ننگے پاؤں ہی باہر ٹیرس پر چلی آئی۔ ہیلو، دوسری جانب سے کھٹر پٹر کی آواز پر کب سے صبر کرتے احمر نے اس کی موجودگی کا یقین کرنا چاہا۔ جی، وہ بامشکل اتنا ہی بول پائی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سادہ سی رسمی گفتگو کے درمیان بھی دونوں کے دل غیر معمولی رفتار پر دھڑک رہے تھے۔ کچھ روز بعد ہی ہماری منگنی ہے۔ کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا مگر آپ کا خیال آتے ہی مجھے اپنی خوش قسمتی کا یقین ہونے لگتا ہے۔ کوئی بھی باضابطہ رسم کرنے سے پہلے میں ایک بار آپ کو اپنے دل کی بات بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے دل کا حال سننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے مل سکتی ہیں؟ ایگزام تو ختم ہو چکے ہیں، میں شاید شہر میں آپ سے نہ مل سکوں۔ ملاقات کا سن کر ہی مہنور گھبرا گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں گاؤں آ جاؤں گا جب آپ کہیں۔ بس ایک شرط ہے، جب آپ مجھ سے ملنے آئیں تو ویسا ہی خوبصورت سا کوئی ایک جملہ لکھ کر لائیے گا جو ہمیشہ کی طرح بڑی سادگی سے آپ کے دل کے جذبات کی ترجمانی کر دے۔ آپ کے لفظوں کے سحر کا اثر ہے جس نے مجھے آپ کی محبت میں بڑی سختی سے قید کر دیا ہے۔ اس قید سے رہائی اب ممکن ہی نہیں رہی، اسی لیے تو عمر بھر کے لیے آپ کی غلامی قبول کرنا چاہتا ہوں۔
محبت میں وہ خوش گمانی میں چور احمد کی باتوں پر ماہنور کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ وہ سارے لفظ جو اس نے کسی اور کے حوالے سے لکھے تھے، احمد کی محبت ان کی تاثیر تھی، جبکہ وہ ان خطوں کی حقیقت جانتی تھی، اور اس سچ سے آگاہی احمد کا حق تھا۔ وہ اسے سب کچھ سچ سچ بتانا چاہتی تھی، مگر دل میں ایک خوف سا گھر کرنے لگا تھا۔ کہیں اس نے سب کچھ جاننے کے بعد ماہنور کو چھوڑ دیا تو؟ دل نے فوراً اس بات کی نفی کی تھی، مگر چاہنے کے باوجود بھی وہ احمد کو کچھ نہیں بتا سکی تھی۔ ملنے کا وقت اور جگہ مقرر کر کے اس نے بے دلی سے فون بند کر دیا تھا۔ باقی کی پوری رات کروٹیں بدلتے آنکھوں میں کٹی تھی۔ یہ لو اور جا کر عباس کو کھلا دو۔ چینی کے خوبصورت پیالے میں ماہنور کوئی عجیب ہی ڈش بنا کر لائی تھی۔ یہ کیا؟ بال تھام کر میرال نے پوچھا۔ چوری ہے، جا کر رومیوں کو کھلا دو بس۔ تم پاگل ہو گئی ہو ماہنور، آج کل کے زمانے میں یہ چوریوں کا فیشن نہیں چلتا۔ میں یہ لے کر جاؤں گی تو وہ میرا مذاق اڑائے گا۔ میرال الجھن کا شکار تھی۔ تم عباس کو جانتی نہیں ہو، وہ آج کل کے زمانے کا رانجھا ہے۔ سچی محبت کے انتظار میں ہی تو اب تک کنوارا بیٹھا ہے، اسے اپنی ہیر کی تلاش ہے۔ بس بحث مت کرو اور جاؤ۔ ماہنور نے زبردستی دھکیل کر اسے کمرے سے نکال دیا۔ تمہیں نہیں لگتا اب کچھ زیادہ ہو رہا ہے؟ تمہیں یہ کوششیں چھوڑ دینی چاہیے۔ مہر سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی۔ ہو نہ تم بدھو کی بدھو، یہاں پر کوششیں چھوڑنے کی نہیں بلکہ مقصد بدلنے کی ضرورت ہے۔ ماہنور نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ مہر چونکی۔ کیا مطلب؟ مطلب صاف ہے، یہ ہیر رانجھا اظہار محبت کرنے میں صدیاں لگا دیں گے، اس لیے یہ بیڑا بھی مجھے ہی پار کرنا پڑا۔ آج تک چوری کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ ایک محبوبہ نے یہ اپنے محبوب کو کھلائی تھی۔ جو ہی میرال جا کر عباس کو چوری کھلائے گی، انفیکٹ دکھائے گی بھی، تو وہ اس کے جذبات اور مقصد پوری طرح سمجھ جائے گا۔ ارے واہ ماہنور، یہ تو کمال کر دیا۔ یعنی میرال ایک طرح سے اظہار محبت مشن پر نکلی ہوئی ہے۔ ماہنور کے زرخیز دماغ کی وہ پہلی مرتبہ معترف ہوئی۔ ویسے تمہارے بھائی کی ریجیکشن میں کبھی معاف نہ کرتی، لیکن اب جب میرال کا دل اس پر آ ہی گیا تو سوچا کیوں نہ اسے اپنے بہنوئی کی حیثیت سے ایک نئی نظر سے دیکھوں۔ ماہنور کی بات پر مہر نے اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں بھینچ کر اس کا منہ ہی چوم ڈالا۔ دوسری طرف دل پر ہاتھ رکھے بڑی ہمت مجتمع کرتے ہوئے میرال لان میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر بڑی مہارت سے کھٹاکھٹ انگلیاں چلاتے عباس کے قریب آ کر رکی۔ اس کی موجودگی کا پتہ ملتے ہی عباس نے نظر اٹھا کر بڑی فرصت سے اسے دیکھا۔